رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد۔ کوئی یہاں سیاست کا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں کسی ولیمے میں آئے بیٹھے ہیں، اکثر لوگ ننگے سر آئے بیٹھے ہیں، یعنی ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ دینی مجلس میں جائیں تو اس کے آداب کیا ہیں اور تقاضے کیا ہیں۔ جب سے محفلیں مسجدوں سے باہر ہونے لگی ہیں، محفلیں نہیں رہی، سٹیج شو بن گئے، ان کا تقدس ختم ہو گیا، ایسے لگتا ہے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اکثر لوگ محفلوں میں ننگے سر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ چونکہ مسجد کے باہر محفل ہوتی ہے تو جس کا سگریٹ کو دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے کش لگا کے پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، وضو بھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے۔ اور اس کا ایک بڑا سبب کیا ہے کہ سر پہ کپڑا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اکثر آنے والے یہاں عشاء پڑھ کے نہیں آئے، اگر عشاء پڑھتے نا تو سر پہ کوئی ٹوپی رکھ لیتے اور پھر اسی ٹوپی کے ساتھ پھر محفل میں آ جاتے، تو چونکہ عشاء نہیں پڑھی اکثر لوگوں نے، اس لیے اسی حساب میں مجلس میں چلے آئے۔ اسلام کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ ہم بازار میں ہوں تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، دکانوں پہ ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، ہر وقت ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ یہ ہاتھ کھلے رکھنا عادت، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو اب ہاتھ باندھ لو، ہاتھ باندھ لو لوگوں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ عادت میں نہیں، یہ رب کی عبادت میں ہے۔ سمجھ رہے؟ اسی طرح اکثر لوگ شادیوں میں ننگے سر پھرتے ہیں، بازاروں میں ننگے سر رہتے ہیں۔ ننگے سر پھرنا عادت ہے کہ نہیں ہے؟ بازار میں ننگے سر، مارکیٹ میں ننگے سر، شادیوں پہ ننگے سر، تو ننگے سر پھرنا عادت ہے۔ تو جب امام الانبیاء کے ذکر کی مجلس میں آؤ یا کسی دینی مجلس میں آؤ تو سر ڈھانپ لو تاکہ دیکھنے والوں کو خبر ہو کہ اتنا مجمع عادت میں نہیں بیٹھا، رب کی عبادت میں بیٹھا ہے۔ یہ ہے شریعت کے مسائل، یہ ہے آداب شریعت کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے۔